وہاں نقل کیا ہے، انہوں نے بھی وہ تنگ گھاٹی کا تصور دیا ہے، وہ اپنے تمثیل کے پیرائے میں فرماتے ہیں اس راستے سے داخل ہو جو تنگ ہے اور جس میں داخل ہونے والے کم ہیں، اس لیے کہ وہی تمہیں فراخی کی طرف لے جائے گا۔ شروع میں تنگی ہے، باٹل نیک ہے، آوان و انصار نہیں ہے، بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا، تمہارے جان پہچان والے نہیں ہوں گے، کوئی آوان و انصار نہیں ہوں گے، لیکن چلو راستہ یہی ہے، آخری فراخی اسی میں آئے گی، اور اس راستے میں اس دروازے میں داخل نہ ہو جو بہت کشادہ ہے، جس پر چلنے والے بھی بہت ہیں، اس لیے کہ میں تم سے صحیح کہتا ہوں کہ بالآخر وہ تنگی کو لے جائے گا۔ وہ فراخ راستہ جو آئندہ جا کر فراخ ہو جائے گا، شروع میں گھاٹی ہے، سخت گھاٹی، مشکل گھاٹی، چڑھائی چڑھنا مشکل، اس گھاٹی میں سے گزرنا مشکل، وہ کیا ہے؟ انفاق، اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ان کے لیے صرف کرنا، غلاموں کو، مقروضوں کو ان کے قرض سے نجات دلانا، اپنا مال خرچ کرنا، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ اور اس میں نوٹ کر لیجئے تیسری سورت جو اب آئے گی اگلے ہفتے کا جو دوسرا سبق ہے، سورۃ اللیل میں بھی مقام صدیقیت تک پہنچانے والی جو راہ ہے، اس کی شرط اول کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، پہلا قدم ہے اعطاء، عطا، جود، سخاوت، اور جو شقاوت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے اس کا پہلا قدم کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، بخل، مال کی محبت، یہ ہے جو شقاوت کے درجے تک پہنچا دے گی، اور اگر سخاوت ہے اور اپنا مال غریبوں اور یتیموں پر خرچ کرنے کی استعداد ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، یہ ہے جو مقام صدیقیت تک پہنچا دے گی۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ۔ بہت اہم مقام ہے یہ، ایک تو اس اعتبار سے کہ یہاں لفظ ثم کیوں آیا، جدید دور کے مفسرین میں سے اکثر نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ ثم کیوں؟ ثم تراخی کے لیے آتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، فا جو ہے وہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ثم تراخی یعنی کسی شے کے بعد کوئی شے ہونا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اس گھاٹی میں سے نکل آؤ، پھر شامل ہو جاؤ ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے باہم ایک دوسرے کو وصیت کی، صبر کی، اور باہم ایک دوسرے کو وصیت کی ایک دوسرے پر رحم کرنے کی، مرحمت کی۔ یہ ثم اس اعتبار سے سورہ حدید کے اس مقام کے ساتھ تقابل کیجئے، پہلے ہے انفاق، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، پھر ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ یہاں اس ربط کو واضح کیا ثم۔ اگر کسی شخص میں بخل ہے، مال کی محبت ہے، تو ایمان بھی لے آئے گا تو عبداللہ ابن ابی بنے گا، وہ ایمان کی کھیتی برابر نہیں ہوگی، ایمان لے آئے گا لیکن زمین جو ہے اس کے اندر جو ہے شور ہے، شوریلی زمین ہے، اس میں بہترین آپ نے بیج ڈال دیا، بیج بھی ضائع ہو جائے گا۔ دنیا کی محبت اور مال کی محبت اگر آپ کے دل میں رچی بسی ہوئی ہے تو ایمان بھی لے آئیں گے تو وہ نفاق والا ایمان ہوگا۔ ہاں یہ گندگی دل سے نکل گئی ہے تو ایمان لائیں گے، اب ایمان کا جو تخم ہے وہ برابر ہوگا، اس میں پھل لگیں گے، پھول لگیں گے، وہ فصل جو ہے پورے طور پر لہلہائے گی۔ ثم، اس گھاٹی کو عبور کر کے آؤ، اس گندگی کو نکال کر آؤ، اس باٹل نیک سے گزر کر آؤ، تب ہے ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ہوا وہ ان لوگوں میں سے۔ اب یہاں پر نوٹ کیجئے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ سورۃ الفجر میں تو جو عرب کا وہ ماحول تھا اس وقت کا صرف اس کی نقشہ کشی کی گئی ہے، اس میں راستہ بتایا گیا ہے۔ اس تاریکی کے ماحول میں جن میں یہ صلاحیت موجود تھی، چاہے وہ ملمے کے لیے کر رہے تھے، دکھاوے کے لیے کر رہے تھے، لیکن یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بخل نہیں تھا ان کے اندر، وہ بریک لگا ہوا نہیں تھا۔ اگر وہ ایمان لے آئے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اب وہ ایمان برابر ہوا،
لیکن ایمان لانا صرف انفرادی طور پر معاشرے کو نہیں بدلے گا. ایک اجتماعیت، ایک جماعت، ایک اجتماعیت کا جزو بن جانا، ایک اکیلا دو گیارہ. اس لیے یہاں یہ نہیں فرمایا ثم آمنا، بلکہ یہ کہ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان میں شامل ہوا. جمعیت جب تک نہیں ہوگی، جماعت جب تک نہیں ہوگی، اجتماعی جد و جہد جب تک نہیں ہوگی، معاشرہ نہیں بدل سکتا. اکیلا چنا جو ہے بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا. اپنی اصلاح کرو، اپنا بریک کھولو، اپنے دل کو مال کی محبت کی نجاست سے پاک کرو، پھر شامل ہو جاؤ ان میں جو ایمان لائے ہیں اور جو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یا تواصی بالصبر اور تواصی بالمرحمہ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. اس سے معاشرے کی تطہیر ہوگی، اس سے حالات کے اندر انقلاب آئے گا، اس سے ماحول تبدیل ہو جائے گا. یہ پورا راستہ ہے کہ جو اس ایک آیت کے اندر بیان کر دیا گیا. اگر واحد کا صیغہ آتا تو اس کے اندر یہ مفہوم پیدا نہ ہوتا. اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ یہ آیت جو ہے یہ سورۃ العصر کی تیسری آیت کے مشابہ ہے. یہ تواصو کی تکرار قرآن میں ایک ہی دوسرا مقام ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسی طریقے سے وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ یہاں پر تکرار آئی ہے. اب میں اس میں ظاہر بات ہے کہ سورۃ العصر پر میرا کتابچہ بھی موجود ہے اور الحمدللہ مجھے اطمینان ہے کہ وہ تمام بنیادی حقائق کو بڑی جامعیت کے ساتھ اس نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، سمو لیا ہے. لہذا میں اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا. تقابل البتہ کر لیجئے سورۃ العصر کا اور اس کا. ترتیب مختلف ہے. یہاں وہاں پہلے ایمان، پھر عمل صالح، پھر تواصی بالحق، پھر تواصی بالصبر. چار افعال، لیکن چار میں ترتیب الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہاں ترتیب کیا ہے؟ عمل صالح مقدم کر دیا گیا. عمل صالح کیا ہے؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا. یہاں عمل صالح متقدم ہے ایمان پر. اسی طریقے سے وہاں صبر کی وصیت بعد میں ہے اور حق کی وصیت پہلے ہے. یہاں پر اس کو بھی الٹ دیا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. مرحمہ کیا ہے؟ حق. اس لیے کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. فی اموالہم حق للسائل والمحروم. یہ جو خرچ کرنا ہے غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، یہ ان کا حق ہے. اگر تمہارے پاس زائد ہے، ضرورت سے زائد ہے، بچت ہو گئی ہے، تمہارے پاس جو ہے گندم موجود ہے اور کوئی غریب پڑوسی ہے جس کے پاس نہیں ہے، اس کا حق ہے تمہارے اس مال میں. تو تواصی بالحق کی یہ شکل تواصی بالمرحمہ کی صورت میں یہاں آئی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ترتیب جیسے عمل صالح کو متقدم کر دیا گیا ایمان پر، ایسے ہی تواصی بالصبر کو متقدم کر دیا گیا ہے تواصی بالمرحمہ پر. باقی مضمون وہی ہے جو سورۃ العصر کا ہے. راستہ تو ایک ہی ہے، سلوک ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ ترتیب بدل گئی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں عملوا الصالحات مقدم، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا. وہاں تواصی بالحق پہلے، تواصی بالصبر بعد میں. یہاں تواصی بالصبر پہلے، تواصی بالمرحمہ بعد میں. اور تواصی بالصبر پہلے اس اعتبار سے زیادہ مناسب نظر آ رہا ہے. یہاں اپنے اندر صبر ہوگا تو مال خرچ کر سکیں گے دوسروں کے لیے. اپنی انسان اپنی تمناؤں کو کم کرے گا، اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشات کو. جیسے کہ وہ حالی کا بڑا پیارا شعر ہے، ذوف پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر. نخل تمنا کاٹیں گے تو پیری کے لیے، بڑھاپے کے لیے عصا بنے گا. آپ اپنی ضروریات، اپنے تعیش کو کم کریں گے تو مال خرچ کر سکیں گے آپ غربا کے لیے، مساکین کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی بہبود کے لیے. تو گویا کہ تواصی بالصبر ایک اعتبار سے متقدم بن گیا تواصی بالمرحمہ پر. بہرحال یہ ہے راستہ، پہلے تو انفرادی راستہ اور پھر اجتماعی راستہ. برے سے برے ماحول میں جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے،
کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ اس پس منظر میں بھی خیر کا ایک راستہ ہے، جو بھی اس کے لیے تیار ہوں پہلے اپنے اندر سے حب مال کو نکالیں، خرچ کریں، لگائیں، صرف کریں، انفاق کریں، صدقہ دیں، اللہ کی راہ میں لگائیں، اور پھر ایمان کا بیج اپنے اندر ڈالیں۔ پہلے سے مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن اب شعوری طور پر ایمان کا پودا دوبارہ لگائیں تاکہ یہ پوری طریقے سے برابر ہو، اس میں پھل لگے اور اس میں پھول آئیں۔ یہ کیفیت ثم کان من الذین آمنوا، اور پھر یہ اجتماعیت کی شکل، یہ انفرادیت جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بنو اس جماعت کی شکل اختیار کرو، شامل ہو جاؤ ان لوگوں میں۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ بس اب یہ صورت ختم ہو رہی ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں داہنے والے یا برکت والے۔ یمن کہتے ہیں برکت کو، اور یمین کہتے ہیں داہنے ہاتھ کو۔ میمنہ کے لفظ میں دونوں چیزیں مراد ہیں۔ داہنے والے ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے میدان حشر میں عرش خداوندی کے داہنی طرف ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ نمبر دو، ان کے داہنے ہاتھوں میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ پھر یہی بابرکت ہے، یمن بھی انہی کے پاس، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال بھی ان کے پاس۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں بابرکت لوگ، یہ ہیں جن میں یمن ہے، سعادت ہے، خیر ہے، بھلائی ہے۔ ان کا خیر معاشرے میں متعدی ہوتا ہے، بھلائی سے معاشرہ بھلا بنتا ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، پھر یہی ہوں گے کہ قیامت میں میدان حشر میں ان کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، پروردگار اپنے عرش کے داہنی طرف ان کو جگہ دے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا، آپ دیکھیے تقابل کر لیجئے، سورہ فجر کا اکثر و بیشتر حصہ کفار کے ذکر پر مشتمل تھا، اس کا اکثر و بیشتر حصہ اس سلوک پر مشتمل ہے جس کا انجام وہ ہوگا جو سورہ فجر کے آخر میں آیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہاں اس دوسرا جو انجام تھا جو زیادہ تفصیل سے سورۃ الفجر میں آ چکا ہے، اس کو صرف دو آیات میں بیان کر دیا، والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، جو اڑ گئے کفر پر، وہ لوگ ہیں نحوست والے یا بائیں والے۔ شوم کہتے ہیں نحوست، وہ یمن ہے برکت اور شوم ہے نحوست، یہ منحوس نحوست والے لوگ، اور یہی ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں اصحاب الشمال، اصحاب المشأمہ، یہ سورہ واقعہ میں بھی آ چکا ہے، اصحاب المیمنہ وما اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ تو وہی ہے اصحاب المیمنہ ہے وہ، اور یہ ہے اصحاب المشأمہ۔ اس کو شوم سے لیں گے تو نحوست والے، اور یا بائیں والے اصحاب الشمال۔ علیہم نار موصدہ، ان پر آگ ہوگی موند دی گئی۔ یہ اصل میں اوسدہ یوسدو بھی آتا ہے اور وسدہ بھی آتا ہے، دروازہ بند کر دینا۔ یہاں پر آگ کو بند کر دینے کا مفہوم کیا ہے؟ جیسے تنور ہے، آگ بھڑک رہی ہے، اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی پرات بھی رکھ دی ہے تو ساری گرمی اندر ہی اندر ہوگی، اس کے اندر ہی اندر حرارت جو ہے بڑھتی چلی جائے گی، ورنہ یہ ہے کہ بہت سی حرارت باہر ڈسیپیٹ ہو جائے گی، نکل جائے گی۔ تو یہ اس آگ کی شدت کا اندازہ ہے۔ علیہم نار موصدہ، آگ جو ہوگی ان پر بند کر دی جائے گی، وہ فرنس جو ہے اس کے دروازے بند ہوں گے، ساری اس کی شدت اور حرارت اور سوزش اندر ہی اندر بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام بد سے بچائے اور اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی کہ اس سورہ مبارکہ میں نشاندہی کی گئی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔